اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الہمزہ سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کے 2 معنی ہیں، بڑی خرابی ہے، نمبر 2 ہلاکت ہے، اور نمبر 3 تیسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ ویل ہے، بڑی خرابی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ لکلی ہر، ہمزۃ پس پشت عیب بیان کرنے والے کے لیے، دوسرا معنی عیب تلاش کرنے والے کے لیے، لمزہ اور سامنے تانا دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، الذی جو جمع کرتا ہے مالا مال کو، وعددا اور اسے شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب وہ خیال کرتا ہے، ان بے شک مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، لینبذن وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ توڑنے والی میں، روندنے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، وما اور کیا چیز، ادراک آپ کو بتائے، ما الحطمہ وہ روندنے والی یا توڑنے والی کیا چیز ہے۔ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، التی جو تطلع جھانک لیتی ہے یا پہنچ جاتی ہے، علی الافئدہ دلوں پر۔ انہا علیہم مؤصدہ، انہا بے شک وہ آگ ایسی ہے، علیہم ان لوگوں پر مؤصدہ وہ بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، فی کا معنی میں، عمد کا معنی ستون، ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس صورت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ اخنس بن شریک یا ولید بن مغیرہ یا ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی 3-4 برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر کسی کا نام نہیں لیتے تاکہ مفہوم اس کا عام رہے۔ اگر نام آ رہا تھا تو لوگ یہ سوچتے کہ شاید یہ صورت فلاں کے بارے میں ہی ہے، لیکن ایسی آیات اور صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کردار بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا کردار یہ ہے، جس کا کردار یہ ہے اس کا انجام یہ ہوگا۔ اور یہ مفہوم عام سبق ہوتا ہے کہ ہر آدمی خود اپنے بارے میں دیکھے کہ میرے اندر یہ بری خصلتیں تو نہیں ہیں، اگر ہیں میں ختم کرنے کی کوشش کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بڑی خرابی ہے اور ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ و لمزہ، جس میں ہمز اور لمز ہے۔ مفسرین نے ان کے مختلف معنی بیان کیے ہیں لیکن وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو ہمزہ کا ایک معنی بیان فرمایا کہ جو عیب تلاش کرتا ہے، دوسرا معنی یہ بیان فرمایا جو پس پشت برائیاں بیان کرتا ہے، اور لمزہ کا معنی یہ بیان فرمایا کہ وہ سامنے تانا دیتا ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کہ سامنے عیب بیان کرتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ جس شخص میں یہ 2 خامیاں ہوں گی اسے بڑی تباہی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ ایک تو عیب تلاش کرنا، تو عیب تلاش کرنا بھی شرعی لحاظ سے حرام ہے، اسے تجسس کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ حجرات میں اللہ نے ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کا مطلب چھپ کر کسی کے راز جاننے کی کوشش کرنا، خفیہ کسی کی ڈائری رکھی ہے وہ کھول کے پڑھنے کی کوشش کرنا، کسی کا خفیہ میسج پڑھنے کی کوشش کرنا، کسی کے ٹو میں رہنا کہ آدمی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کی آمدن کتنی ہے۔ تو یہ عام آدمی سے رویہ اور یہ سلوک منع ہے شرعی لحاظ سے، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جس آدمی کو معلوم ہوگا، مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میرے ٹو میں ہے، تو دل میں نفرت پیدا ہو جائے کہ بھئی آپ میرے ٹو میں کیوں لگے ہو۔ اور جس آدمی کے اندر پھر یہ بیماری ہوتی ہے وہ اکثر اپنے عیوب سے غافل ہوتا ہے، دوسروں کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے، ان کی باتوں کا غلط مطلب بیان کرتا رہتا ہے، پھر ان کو بیان بھی کرتا ہے، تلاش بھی کرتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اللہ نے سرپرستی عطا فرمائی ہے، کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، والدین اپنی اولاد کے اصلاح و تربیت کے مکلف ہیں، تو وہ ضرورت کے موقع پر یہ کام کر سکتے ہیں۔
کہ دیکھیں بیٹا کہاں جاتا ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے، سرسری طور پہ آدمی دیکھ سکتا ہے۔ البتہ سے وہم کرنا وہ بھی شرعی لحاظ سے منع ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ ایک آدمی ہے، وہ یہ دیکھے، نگرانی کرے، خفیہ طور معلومات لے کہ لوگ وقت پر آتے ہیں یا نہیں، اپنا کام پورا سر انجام دیتے ہیں یا نہیں، کہ آدمی کسی بدعنوانی میں مبتلا تو نہیں ہے، یہ اس کے لیے منع نہیں ہے، اس کی شرعی لحاظ سے اجازت ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے عیب تلاش کرے تو یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ اس طرح لومزہ یعنی تانے دینا اور سامنے عیب بیان کرنا، یہ بھی شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن تانا نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، بیہودہ باتیں نہیں کرتا، فحش باتیں نہیں کرتا۔ تانا کسے کہتے ہیں؟ تانا عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں نیزہ مارنے کو تانا کہتے ہیں۔ تو جیسے نیزہ کسی کو مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح تانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کہ تانے کا لغوی معنی تھا اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کمزوری اسے یاد دلا کے شرمندہ کرنا، یہ تانا ہوتا ہے۔ اس ڈیفینیشن کہتے ہیں، مفہوم کہتے ہیں تانے کا، کسی کمزوری یاد دلا کے شرمندہ کرنا۔ وہ کمزوری خواہ دین کے لحاظ سے ہو دنیا کے لحاظ سے۔ مثلاً ایک آدمی سے پہلے گناہ ہو گیا تھا، اب اس نے گناہ چھوڑ دیا، وہ توبہ طائب ہو گیا، تو آدمی کسی موقع پر اس کو گناہ یاد دلائے، آپ وہی تو ہیں جنہوں نے چوری کی تھی، جنہوں نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، آپ کے والد صاحب نے یہ کام کیا تھا، یا دنیا کا تانا دینا۔ مثلاً اب تو یہ بہت خوشحال ہو گئے، ہمیں تو ان کا وقت بھی یار، جب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، کپڑے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، ان کا مکان بہت چھوٹا سا تھا، لوگوں کے مقروض رہتے تھے، یہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اس طرح غربت کا تانا دینا، گناہ کا تانا دینا، کوئی اور کمزور بات کا تانا دینا شرعی لحاظ سے حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو پیچھے اسی طرح جو پیچھے عیب بیان کیا رہتا ہے، تلاش کیا رہتا ہے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ سچا عیب بیان کرنے کا نام ہی غیبت ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی برائی بیان فرمائی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم کسی شخص کی برائی پسے کچھ بیان کر رہے ہوں اور وہ اس کی ذات میں موجود ہو، کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ مثلاً ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ہم انہیں کہیں کہ جی فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتے، اور واقعی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی میں کوئی واقعی غلطی کمی موجود ہو اور تم اسے پھر پسے پشت بیان کرو، یہ غیبت ہے۔ یعنی سچا عیب بیان کرنے کا نام غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب وہ ہے ہی نہیں اور آدمی ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو بے نمازی، حالانکہ وہ نمازی آدمی ہے، تو شرعی لحاظ سے یہ بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اب غیبت کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کی عزت کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ تو کسی سامنے کسی کے پس پشت اس کی برائی بیان کی جاتی ہے تو سننے والے کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی اس پہلے سوچتا ہے کہ اچھا فلاں آدمی تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کی برائی بیان جب کی جاتی ہے تو کہتے اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہوگا، اب معلوم ہے اس میں تو یہ برائی ہے۔ تو اس لیے غیبت پیچھے بیان کرنا، یہ چغلی کرنا یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرار و عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، کہ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کی چغلی کھاتے ہیں اور محبت والوں میں جدائی ڈالتے ہیں، دو بھائی، دو رشتہ داروں میں برائیاں بیان کر کے دشمنی ڈال دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں ان کو، اور وہ بے عیب اور بری لوگوں کو پریشانی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے بدترین بندے ہیں۔ تو بہرحال کسی کا عیب تلاش کرنا یا عیب بیان کرنا، تانا دینا، یہ معاشرے میں عام برائیاں ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم کے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافروں والی برائیاں ہیں، مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی مسلمان میں کوئی برائی یا عیب ہو، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو تنہائی میں اس طرح متوجہ کرے۔ خود متوجہ نہیں کر سکتا تو خود متوجہ کرنے سے بہتری کی امید نہیں ہے، تو آدمی سے علماء کی مجالس میں بیانات میں لے جائے جہاں جا کر اس کی اصلاح کا امکان ہو، یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ اور بدخواہی ہے کہ آدمی سے اس کی برائی بیان کرتا رہے، تو سامنے تانے دے اس کو، اس کا فائدہ نقصان ہوتا ہے۔ تیسری خصلت بیان ہے اللہ کی جمع مالوں وعددہ، کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔
تو مال کو ہر حال میں جمع کرنا اور گننا برا نہیں ہے، تب برا ہے جب آدمی مال سے متعلق جو اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ ادا نہ کرے۔ یہ اسی طرح مال سے بے تحاشا محبت رکھے اور بطور فخر کے مال گنتا رہے، وہ گننا برا ہے۔ اور یہاں کافر کی جو برائی بیان ہو رہی ہے، اس میں یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ مال گنتا رہتا ہے، اسے خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اگر آدمی مال سے اس کے حقوق ادا کر دے، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کر دی، حج فرض تھا وہ کر لیا، صدقہ فطر واجب تھا وہ دے دیا، قربانی واجب تھی ادا کر دی، کفارہ واجب تھا وہ ادا کر دیا، اہل و عیال کے جو حقوق ہیں انعام نفقے وہ آدمی ادا کر دیتا ہے، غرباء یتیم مسکین سامنے آتے ہیں، یہ جو معاشرتی اور مالی ذمہ داری آدمی وہ ادا کر دیتا ہے، پھر ہی مال بچ جاتا ہے رکھ لیتا ہے، تو وہ رکھنا اور جمع کرنا تو شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عام ایک چیز کی برائی بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ برائی عام نہیں ہوتی، مذمت عام نہیں ہوتی، مخصوص ہوتی ہے کس حالت میں یہ چیز منع ہے، اور عام مسلمان جو باضابطہ علم حاصل نہیں کرتا وہ اسے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثلا صدقہ خیرات کے فضائل آدمی سنتا ہے تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید مال پاس رکھنا جائز ہی نہیں ہے، فلاں حدیث یہ کہہ رہی ہے، فلاں آیت یہ کہہ رہی ہے، کل کے لیے بچا کے نہ رکھو، جو ہے سارا خرچ کر دو اللہ اور دے گا۔ حالانکہ مطلق حکم نہیں ہوتا، اس کی کوئی مقید ہوتا ہے، کوئی مشروط ہوتا ہے، کسی کو شرائط ہوتی ہیں کہ کب آدمی مال رکھ سکتا ہے، کب نہیں رکھ سکتا، جیسے میں نے بھی عرض کیا۔ چوتھی خصلت بیان فرمائے کہ یحسب ان مالہ خلدا، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ ہمیشہ رکھنے سے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ مال سمجھتا ہے میرے پاس بہت زیادہ ہے تو میں زندہ رہوں گا، ہمیشہ مال کو استعمال کرتا رہوں گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا مفسرین نے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے تو میں مر بھی جاؤں تو لوگ میرے پیچھے مجھے یاد رکھیں گے فلاں آدمی بہت مالدار تھا، تو یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا جو توڑ دے گی اسے۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1 سال اور بھڑکایا تو وہ پھر سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو اور بھڑکایا وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ آگ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تو جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی تمہاری آگ کا 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ آگ ایسی ہے تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ خدا نہ خواستہ کسی جسم پہ لگ جائے تو دل تک پہنچنے پہلے انسان مر جاتا ہے، آگ دل تک نہیں پہنچتی، پہلے آدمی ختم ہو رہا ہے، تکلیف اسے محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جہنم کی آگ میں تاثیر ہوگی کہ وہ لگنے سے جسم میں انسان مرے گا نہیں بلکہ انسان زندہ رہے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے کہ آگ جلائے گی پچھلے حصے کو، جب جل جائے گا پچھلے حصہ آگ آگے آ جائے گی، اتنی دیر پچھلے حصہ درست ہو جائے گا، پھر آگ پیچھے چل جائے گی، اگلے سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان نہ وہاں زندہ رہے گا نہ مرے گا، یعنی زندہ ہوگا لیکن وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ آگ میں بند کرنے کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جہنم کے ستون ہوں گے آگ کے بنے ہوئے، تو جہنمی کو اس کے اندر بند کر کے ڈال کے ستون کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے اور وہ بھاگتا دوڑتا رہے، بیماری اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بھاگ دوڑ بھی نہ سکے، ایک جگہ قید ہو کے رہ جائے تو پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو ان بری خصلتوں کی سزا اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، فی عمد ممددہ، یہ لوگ ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم میں اس آدمی کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ کسی کی عیب تلاش تو نہیں کرتا، غیبت تو نہیں کرتا، کسی کو تاننا تو نہیں دیتا، اور بطور فخر کے مال گنتا تو جمع کرتا تو نہیں ہے، اور ہمیشہ رہنے کا خیال دل میں تو نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ دل میں خیالات ہوں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی خود بخیل ہوتا ہے اور وہ مال جمع کرتا رہتا ہے تو اس سے سخی لوگ برے لگتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے وہ کہ دیکھو جی فلاں آدمی نے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتہ دار کو، دوست کو اتنے پیسے دے دیے، تو فضول کام نہیں کیا، اس نے خود کمائے اپنے لیے اور دے ان کو دیے۔ ان کو تانے دیتا ہے کہ آپ نے بیوقوفی کام کیے، تو بھائی آپ نے اپنے لیے کمایا تھا، بچوں پہ خرچ کرتے، اپنے سنبھال کے رکھتے، کوئی جدا پراپرٹی لے لیتے، گاڑی لے لیتے، یہ پیسہ آپ کے کام آ جاتا، آپ نے تو غلط کیا یہ۔
تو ایک طرز عمل معاشرے میں یہ بھی ہے جو بخیل لوگوں میں ہوتا ہے کہ خود تو سخاوت نہیں کرتے، جو سخاوت کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے اور یہ ریاکار ہے، یا پھر ان کو تانا دیتے ہیں کہ آپ نے کام غلط کیا، صحیح نہیں کیا، اتنے زیادہ سخاوت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔